تظنون ان اللہ یحتاج الی صلاتکم وصومکم، اور تم یہ گمان کرتے ہو اللہ تمہاری نمازوں اور روزوں کا محتاج ہے؟ ان کو اللہ کے محبوب نے اپنی محفل سے نہ دھتکارا ہو، اللہ اسے جنت سے کیسے دھتکار سکتا ہے؟ کون سی روایت معتبر ہے، کون سی غیر معتبر ہے؟ اس کے لیے ایک علم ایجاد ہوا جس کا نام رکھا گیا علم رجال، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس علم رجال میں کون سا راوی معتبر، کون سا غیر معتبر، کون سا جھوٹا، کون سا بہتان باندھنے والا، یہ بحثیں ہوتی ہیں۔ کس کی روایت ماننی ہے شاہ جی، کس کی نہیں ماننی، یہ علم رجال ہے۔ اور مذہب شیعہ میں علم رجال کی سب سے پہلی کتاب کا نام ہے رجال کشی، اور میں اسی سے پڑھنے لگا ہوں، یعنی جو کتاب بتاتی ہے کس کی مانو اس میں سے پڑھنے لگا ہوں۔ نہیں، اگر وہاں بھی غلط لکھا ہوا تو پھر مل کے مذہب کی فاتحہ پڑھ کے آنا کل۔ میرے خیال ہے تم تھک گئے۔ ہاں، میں سادہ سچا عبارت پڑھتا ہوں، عبارت پڑھ کے پھر ترجمہ کروں گا اگر آپ کی طبیعت نے چاہا تو۔ محمد بن سنان راوی ہے، بڑا معتبر نام ہے، سرکار صادق آل محمد کے صحابہ میں سے محمد بن سنان۔ یہ کہتا ہے ان عدت من اہل الکوفۃ کاتبوا الی الصادق علیہ السلام قالوا ان المفضل یجالس الشطار واصحاب الحمام وقوما یشربون الشراب فینبغی ان تکتب الیہ وتامرہ الا یجالسهم، فكتب الصادق علیہ السلام کتابا وختمه ودفعوا الیہم وامرهم الا يدفعوا الا من ايديهم في يد المفضل، فجاءوا اليه مع الكتاب وفيهم زرارة وعبد الله بن بكير ومحمد بن مسلم وابو بشير وحجر بن زائدة، فدفعوا اليه الكتاب ففكه وقرأ اذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم اشتر قضا وقضا، ولم يذكر قليلا ولا كثيرا مما قالوا فيه، فلما قرأ المفضل الكتاب دفعوا الى زرارة ودفع زرارة الى محمد بن مسلم حتى دار الكتاب الى الكل، ثم قال المفضل ما تقولون؟ قالوا هذا مال عظيم حتى ننظر ونجمع ونحمل اليك لم ندرك لو نراك بعد ننظر، وهموا بالانصراف وقال المفضل حتى تغدوا عندي، ثم وجه المفضل الى اصحاب الذين سعوا بهم فجاءوا اليه وقرأ المفضل عليهم كتاب ابي عبد الله عليه السلام، ذهبوا من عنده وحبس هؤلاء لغدائه، فرجعوا الفتيان وحمل كل واحد منهم على قدر قوته ألفا وألفين وأقل وأكثر، وحذروا وأحذروا ألف دينار وعشرة آلاف درهم قبل أن يفرغوا الطعام، قال لهم مفضل أتأمروني أن أطرد هؤلاء من عندي تظنون أن الله يحتاج إلى صلاتكم وصومكم؟ میں نے یہ جانستہ عبارت پڑھی، حوالہ دے کے پڑھی، اب سوائے ہٹ دھرمی کے، ہٹ دھرمی کا تو علاج ہی کوئی نہیں نا شاہ جی، سوائے ہٹ دھرمی کے اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، ورنہ پھر مذہب فارغ ہے۔ ہاں، رجال کی سب سے پہلی کتاب محمد بن سنان کہتا ہے، اب روک روک کے پڑھتا ہوں، ترجمہ کروں یا چھٹی کروں؟ کہتا ہے ان عدت من اہل الکوفۃ کاتبوا الی الصادق علیہ السلام، کوفے کی ایک جماعت نے، ایک گروہ نے سرکار صادق کو خط لکھا، کیا؟ ان المفضل یجالس الشطار واصحاب الحمام وقوما یشربون الشراب، مولا جو مفضل آپ کا صحابی ہے نا، یہ ٹھگ قسم کے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے،
یہ کبوتر بازوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، یہ نشہ کرنے والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ یجالس الشطار، ٹھگ قسم کے لوگوں، اصحاب الحمام، کبوتر اڑانے والوں میں، اور یشربون شراب، نشیوں کی میں نے ترجمے میں رعایت کی ہے، محفل میں بیٹھتا ہے۔ اتنا بڑا نام ہے آپ کا صحابی ہے، فَيَنبَغِي أَن تَكْتُبَ إِلَيْهِ وَتَأْمُرَهُ اللہ يُجَالِسُهُمْ، مولا آپ کو چاہیے آپ اس کی طرف خط لکھیں، وَتَأْمُرَهُ اسے امر کریں، حکم دیں، اللہ يُجَالِسُهُمْ کہ ایسے لوگوں کی محفل میں نہ بیٹھے، بدنامی ہوتی ہے۔ فَقَتَبَ كِتَابًا وَخَتَمَهُ، سرکار نے خط لکھا لمبا چوڑا، مہر لگا دی، کوئی کھول نہ سکے۔ ارادے پچھلے مرے والا ٹھیک ہے نا؟ دافعو الہم، مولا نے وہ جو لوگ نمائندہ بن کے آئے تھے نا انہیں خط دیا، وَآمَرَهُمْ أَن يَدْفَعُوا بِأَيْدِيهِمْ فِي يَدِ الْمُفَضَّلِ، اور مولا نے انہیں حکم دیا تم خود جا کر مفضل کے ہاتھ میں دینا۔ جاؤ بالکتاب الیہ، سارے آ گئے۔ آنے والوں میں 5 ایسے نام ہیں تیرے مولا کے اصحاب میں کہ پہاڑ ان کا مقام برداشت نہیں کرتا۔ لکھا ہوا ہے منہم زرارہ، زرارہ بھی ان میں تھا، زرارہ بن آیون، پہاڑ سے بڑا نام ہے مولا کے صاحب میں۔ وہ عبداللہ بن بکیر، وہ محمد بن مسلم ابن ابی عمیر، اور محمد بن مسلم وہ ہیں کہ علماء بالاتفاق کہتے ہیں کہ یہ راویوں کے نام نہ بھی بتائیں، جو کہیں مان لو۔ یہ مرتبہ ہے ان کا، ہاں یعنی ان کے مراسیل کو بھی تسلیم کرو۔ پھر سن لو، زرارہ، عبداللہ بن بکیر، محمد بن مسلم، ابو بصیر، حجر بن زائدہ، 2000 شاگرد تھے مولا کے۔ کسی پر کسی علم کا ایک راز بھی ملک اظہر اگر کھولا ہے نا مولا نے، پتہ نہیں وہ کیا سے کیا ہو گیا۔ جابر بن حیان نام سنا ہوگا آپ نے، دنیا اسلام کا پہلا کیمیاگر۔ تحقیق کرو، علماء سے پوچھو کیمیاگری کہاں سے سیکھی؟ کہہ دیتے ہیں مولا صادق سے۔ پوچھو تو صحیح، کیا مولا نے نسخہ بتایا تھا اسے کہ اس طرح؟ نہیں، مولا نے انسانی سر کے بالوں کی سیاہی کے اسرار میں سے ایک راز اسے بتایا، یہیں سے کیمیاگر ہو گیا۔ سر کے بال سیاہ کیوں ہیں؟ ان رازوں میں سے ایک راز بتایا، وہیں سے کیمیاگری سیکھ لی۔ یہ تو ہیں جنہیں ایک راز بتایا، اور جو نام میں گن گیا ہوں انہیں پتہ نہیں کیا کیا راز بتائے، یہ لوگ شامل تھے۔ یہ بھی مفضل کی شکایت کنندگان میں تھے۔ اور بچے، مفضل وہ ہے مولا کی طویل ترین حدیثوں کا راوی ہی مفضل ہے۔ یعنی ایک ایک حدیث پر اتنے اتنے رسالے لکھے گئے ہیں۔ مثلا توحید مفضل کے نام سے مشہور ہے۔ پورے 17 دن مولا کے پاس آتا رہا، مولا سارا دن بتاتے تھے، یہ لکھتا تھا۔ ایک حدیث ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات جنی؟ اسی طرح حدیث اہل جا کر راوی یہ ہے۔ حدیث الرجعت بڑی طویل حدیث ہے، اس کا راوی مفضل ہے۔ اب زرارہ بن آیون جیسا، عبداللہ بن بکیر جیسا، محمد بن مسلم جیسا، ابو بصیر جیسا، حجر بن زائدہ جیسا بھی شکایت لے کے آیا۔ کبوتر بازوں میں بیٹھتا ہے، ٹھگوں میں بیٹھتا ہے، نشیوں میں بیٹھتا ہے، مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، مولا روکیں۔ مولا نے خط لکھا، مہر کر دیا، کہا خود جا کے مفضل کے ہاتھ میں رکھنا۔ اب یہ لوگ ملک ازہر ولایت اچھا خوش خوش آئے،
سلام دعا ہوئی، گلے ملے، بیٹھے. مفضل بھائی یہ مولا نے خط دیا. ففقہ، ان کے سامنے مفضل نے مہر توڑی. وقرا، اور پڑھا. کیا تھا؟ فَإِذَا فِيهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتر قضا و قضا. ایک فہرست تھی. مفضل یہ چیز خرید کے مجھے بھیجو، یہ چیز خرید کے بھیجو، فلاں چیز خرید کے بھیجو. بھائی بری لگ رہی ہو تو کل نہ آنا. جس کو اچھی لگے میرے آنکھوں پہ ایک قدم رکھتا ہوا ہے جوتوں سمیت. یہ ان کے ذکر کا ہی محابہ ہے بھیا سارا. دوستی ہے تو ان کی وجہ سے، دشمنی ہے تو ان کی وجہ سے، کوئی ذاتی برخواش نہیں. یہ خرید کے مجھے بھیج. وَلَمْ يَذْكُرْ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا مِمَّا قَالُوا فِيهِ. اور جو مفضل کی شکایت کی تھی نا اس میں نہ کوئی خلیل بات مولا نے لکھی نہ کثیر لکھی. فلما قرأ دافع إلى زرارة ودافع زرارة إلى محمد بن مسلم حتى دار الكتاب إلى الكل. مفضل نے پڑھ کے زرارہ کو دیا. زرارہ حیران بھی ہو رہا ہے کہ مولا نے کوئی سرزنش تو کی نہیں اسے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ تو ہے ہی نہیں. اس نے محمد بن مسلم کی طرف بڑھایا. اسی طرح جتنے لوگ آئے تھے سب میں وہ خط پھرا. جب سب نے پڑھ لیا نا فیصل آباد والوں، مفضل کہتے بھائی یہ لسٹ دیکھ لی جو مولا نے بھیجی. ما تقولون، سامان خریدنا ہے، کیا ارادہ ہے؟ ما تقولون، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ حتی ننظر و نجمع و نحمل الیک، کہا وقت دو، جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کوئی چندے کرتے ہیں، مال اکٹھا کرتے ہیں، پھر لائیں گے. ہاں، اور یہ حجت بھی تمام ہو رہی ہے ہر شیعہ پر. فعل بھی حجت کا ہے، قول بھی حجت کا. ہاں، وَهَمُّوا بِالْإِنْصِرَافِ، یہ کہہ کر اٹھ کے جانے لگے. مفضل نے کہا بیٹھو حتی تغدوا عندی، دوپہر کا کھانا کھا کے جانا. فَحَبَسَهُمْ، لفظ یہ ہے رجال کشی میں، فَحَبَسَهُمْ لِغَدَائِهِ، محبوس کر لیا، روک لیا، گویا زیر حراست کر لیا. مفضل نے انہیں دوپہر کے لنچ کے لیے وَوَجَّهَ الْمُفَضَّلُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعَوْا بِهِمْ. اور مفضل نے ایک بندہ بھیجا ان کبوتر بازوں کی طرف، ان ٹھگوں کی طرف، ان نشیوں کی طرف. یہ میرے علم میں ہے ملک اظہر مقصر شیعہ اس پر مجھے گالیاں دے سکتے ہیں، جواب ان کی مقدر کے پاس بھی نہیں ہے. ان کی تقدیر کے پاس بھی جواب نہیں ہے اس کا. مفضل نے بھیجا، جاؤ ملے، سارے آ گئے. آپ نے بلایا. قرأ المفضل علیہم کتاب ابی عبداللہ علیہ السلام. مفضل نے کہا یہ مولا نے خط بھیجا ہے، یہ چیزیں خریدنی ہے مولا کے لیے. یہ سنا ذہبوا، جلدی بھاگے پیچھے. وَحَبَسَهُمْ هَؤُلَاءِ لِيَتَغَدُّوا، اب روکا ہوا ہے مفضل نے، بس کھانا آنے والا ہے، کھا کے جاؤ. فَرَّجَعُوا الْفِتْيَانَ وَحَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَىٰ قَدْرِ قُوَّتِهِ أَلْفًا وَأَلْفَيْنِ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ. ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ وہ لوگ آ گئے. کسی نے 1000 درہم اٹھائے ہوئے، کسی نے 2000 اٹھائے ہوئے. عَلَىٰ قَدْرِ قُوَّتِهِ، جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنی استعداد تھی. اقل اکثر، کسی نے زیادہ کسی نے کم. اور لفظ یہ ہے حضروا واحضروا 1000 دینار و10 آلاف درہم قبل ان یفرغ هؤلاء من الغداء. یہ زرارہ وغیرہ یہ لوگ ابھی دوپہر کے کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ 2000 دینار سونے کا ہوتا ہے اور 10,000 درہم یہ چاندی کا ہوتا ہے.
یعنی 2000 تولہ سونا 10,000 تولہ چاندی لا کے مفضل کے قدموں میں رکھ دیا. بس مفضل کے چہرے پہ سرخی آئی غصے کی. کہتے ہیں اتامرونی ان اطرد ہؤلاء من عندی، تم چاہتے ہو میں ایسے لوگوں کو محفل سے اٹھا دوں؟ یار یہ بات ہے، اتامرونی ان اطرد ہؤلاء من عندی، ایسا کا نہیں. میرے اندر اگلا فکرہ طبقے ہلا دینے والا ہے. زرارہ جیسے بندے، ابن بکیر جیسے، محمد بن مسلم جیسے، ابو بکر ان سے کہہ رہا ہے تظنون ان اللہ یحتاج الی صلاتکم وصومکم، اور تم یہ گمان کرتے ہو اللہ تمہاری نمازوں اور روزوں کا محتاج ہے؟ اللہ تمہاری نماز اور روزہ کو محتاج نہیں. اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ 14 کی راہ میں خرچ کون کر رہا ہے. اب یہ دیکھ لو نا، ملک اظہر مجھ سے پیار کرتا ہے، گویا مجھ سے محبت میں محبوب ہوں اس کا. اب کسی دسترخوان پہ ملک اظہر نے مجھے بٹھایا ہوا تھا، کوئی آ گیا، میں نے اسے بٹھا لیا. اب اگر ملک اظہر میری محبت میں کامل اور سچا ہے، اسے نہیں اٹھائے گا میری وجہ سے، کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس نے بٹھایا ہے. تو جن کو اللہ کے محبوب نے اپنی محفل سے نہ دھتکارا ہو، اللہ اسے جنت سے کیسے دھتکار سکتا ہے؟ عمل بھی کرو، واجب سمجھ کے کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کرو، محمد و آل محمد کا امر سمجھ کے کرو. نمازوں کے پہاڑ کھڑے کر دو، اللہ کہتا ہے مجھ پہ کیا احسان کیا ہے، اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. ان کی راہ میں 1 درہم خرچ کرو، اللہ کہتا ہے مجھ پہ قرض ہو گیا ہے.